سابقہ حکومت جب بھی کوئی بیان یا دعویٰ کرتی تھی تو اس کی عوام کی سمجھ کچھ روز بعد آتی تھی۔ مصدق ملک صاحب مشیر پیٹرولیم ہوا کرتے تھے تو بتاتے تھے کہ روس سے کیسے انہوں نے دن رات سستا پیٹرول حاصل کرنے کے لیے جتن کیے اور 2 کارگوز بھی ملک میں آ گئے جس سے پاکستانیوں کو سستا تیل ملے گا۔ تیل سستا تو کیا ہی ملنا، اب پتہ چلا ہے کہ منگوائی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو تاحال مکمل پروسیس ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ اس پروسیسنگ پر اتنے اخراجات ہو رہے تھے کہ ان سے حاصل شدہ پیٹرول پہلے سے موجود پیٹرول سے بھی مہنگا پڑتا تھا۔ اسی لیے جناب مصدق ملک نے جاتے جاتے مزید روسی تیل منگوانے کے معاملے پر ہی مٹی ڈال دی ہے۔ اسی طرح شہباز شریف جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے شروع میں غریب عوام کی ان گنت تکالیف پر بھاری دل کے ساتھ بیان دیا کہ وہ کپڑے بیچ دیں گے لیکن عوام کی مجبوریوں کا ازالہ کریں گے۔ ان کی مدت ختم ہونے تک انہوں نے اپنے کپڑے تو نہیں بیچے لیکن غریب عوام کا سب کچھ بک گیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر شہباز شریف نے عوام کو شاعری سناتے ہوئے خوب داد سمیٹی۔ انہوں نے تقریباً اصرار کرتے ہوئے شعر پڑھا کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ لیکن عوام کو کیا معلوم تھا کہ جناب سابق وزیر اعظم صاحب عوام کو ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ حکومت یوں تو 9 اگست کو رخصت ہو گئی، لیکن شہباز شریف نے 13 اگست کو ایوان وزیر اعظم سے رخصت ہونے مناسب سمجھا اور ان کی رخصت ہونے کے 2 دن بعد ہی موجودہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے۔ اس اضافے نے مجبوراً عوام کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ہی LPG ٹرانسپورٹ کے کرائے اور اشیاء خورونوش سمیت ہر چیز 2 گنا مہنگی ہو گئی ہے۔ اب سابقہ حکومت اس اضافے سے جتنا مرضی پلہ جھاڑے، لیکن یہ بات عوام کے ذہنوں میں ثبت ہو چکی ہے کہ نگراں حکومت کے دوران جو بھی اقدامات کیے جائیں گے وہ پچھلی حکومت کا ہی تسلسل سمجھے جائیں گے۔ اپنی ان گراں قدر خدمات کی بدولت اگر اتحادی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ انتخابات میں برتری حاصل کر لے گی تو یہ دیوانے کا خواب محسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت جانے سے کچھ روز قبل ایسے فیصلے کیے گئے جیسے الیکشنز لامحالہ تاخیر کا شکار ہوں گے، جن کا بظاہر جو مصرف ہے یا جو بنیادی مقصد ہے صرف ایک ہی تھا کہ جتنا الیکشنز تاخیر کا شکار ہوں ان جماعتوں کو بیانیہ بنانے کا موقع ملے اور اس دوران مہنگائی میں کچھ کمی لا کر عوام کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں۔ موجودہ حالات اور کارکردگی سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان جماعتوں کے حساب کتاب میں گڑبڑ ہے، کیونکہ حالات 6 یا 8 ماہ میں کسی بھی طور ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ خدشہ ہے کہ مزید خراب ہوں گے۔ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو الیکشنز ہونا بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اتحادی حکومت کو اپنی حکومت کے آخری ایام میں بر وقت انتخابات کرانے کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ آئینی طور پر درست مطالبہ تھا، لیکن یکایک ان جمہوریت پسند جماعتوں نے الیکشنز تاخیر سے کرانے کے اقدامات کیے اور بعد میں مبہم انداز میں اس کے حق میں بیان بازی شروع کر دی۔ اب حکومت ختم ہونے کے بعد معتبر سیاستدان بغیر کسی لگی لپٹی کے انتخابات تاخیر کا شکار ہونے سے متعلق بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کن کی فرمائش یا حکم پر تاخیر کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا بیان اس حوالے سے اہم ہے، جن کا کہنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز فروری میں ہوگا، کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انتخابات کو التوا کا شکار کیا جائے، مگر 15 روز پہلے فروری میں الیکشنز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر کے بقول اب فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات فروری میں ہو جائے، پہلے یہ تھا کہ جتنا التوا کا شکار کیے جا سکتے کیے جائیں۔ اسی طرح سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے عام انتخابات فروری 2024 میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام انتخابات رواں برس اکتوبر میں ہوتے تو نواز شریف اب تک واپس آ چکے ہوتے، الیکشنز آئندہ برس فروری میں ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن نگراں کابینہ کا اعلان ہونا باقی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے جو نام سامنے آ رہے ہیں، اگر حقیقی طور پر وہ نگراں کابینہ میں شامل ہوئے تو نہ صرف الیکشنز مزید تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ہے، بلکہ اس کی سیاسی وابستگیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات کو متنازع بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ملک مزید اگلی حکومت کے اختتام تک تنازعات کا شکار رہے گا۔ یہاں سوال یہ جانتے بوجھتے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنا مقصود ہے، اور اس سارے منصوبے کا بینیفیشری کون ہے؟ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے متعلق جن ناموں کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ جو نام فلوٹ کیے جا رہے ہیں، ان میں فیصل بوڈا کا نام بھی ہے، اس پہ خرم حمید خان روکڑی کا نام بھی ہے، اس میں اور دیگر ایسے نام ہیں جن کا جو ہے جیسے تابش گوہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی توانائی کا پورٹ فولیو سنبھالے ہوئے تھے، اب ان کا نام بھی توانائی کے پورٹ فولیو میں دکھائی دے رہا ہے۔ گوہر اعجاز صاحب کا نام صنعت کے حوالے سے دکھائی دے رہا ہے، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جس کے اندر سیاسی وابستگیاں رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب جو سابقہ بیوروکریٹ ہیں وہ بھی اس میں کیبنٹ کا حصہ بنائے جانے کی شنید ہے، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو سابقہ حکومت کے ساتھ رہے ہیں جیسے احد چیمہ ہے، ان کا نام اس کیبنٹ کے لیے بھی فلوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی حتمی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کیبنٹ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی فائنل نہیں ہوئے، اور ظاہر فائنل ہوں گے ان کو پورٹ فولیوز دیے جائیں گے، حلف برداری ہوگی۔ شمشاد اختر کا نام وزیر خزانہ کے
لیے جو ہے وہ پرپوز کیا جا رہا ہے, بٹ اٹ از یٹ ٹو بی فائنلائزڈ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا نام فائنل ہوتا ہے.